بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، مجھے اس مختصر وقت میں چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ غزوہ احد کا یا غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی جمع ہوئے اور فرمایا کہ آؤ ہم ایک دعا کریں اور دوسرا آمین کہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ اللہ، کل کو جو معرکہ پیش آنے والا ہے، جس میں مقابلہ ہوگا، اے اللہ تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما اور دشمن پر مجھے غلبہ عطا فرما۔ تو ان کے ساتھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ اللہ، کل کو جو معرکہ پیش آنے والا ہے، اے رب کریم تو اس میں میری مدد فرما اور مجھے اس معرکے میں شہادت عطا فرما، یہاں تک کہ میرا ناک اور کان وغیرہ کٹ جائے اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اس عالم میں کہ مظلوم بن کر کے آؤں۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا آمین۔ یہ تعلق مع اللہ کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو جو تعلق ہوتا ہے، اس کو اسی طرح اس کے ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب قحط پڑا تھا اور لوگ اناج اور غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے نظام یہ بنایا تھا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی کی ضرورت کے بقدر دیا جائے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر کے آپ سے اناج کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اس کو دیا، پھر اس نے اس سے زائد مانگا، تو فرمایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کہے بغیر نہیں دے سکتے۔ تو اس نوجوان کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے زیادہ دیجئے۔ حضرت نے اس کے سوال پر ایک اور زیادہ دے دیا۔ اس نے اور مانگا تو پھر حضرت نے منع فرمایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنا راز ظاہر کروں تو آپ کو تعجب ہوگا اور آپ ضرور مجھے زیادہ دو گے۔ فرمایا کیا راز ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ جب آپ پر الزام لگا تھا بچپن میں اور زلیخا کی طرف سے ایک بہت بڑا آپ پر الزام آیا تھا اور آپ کو گنہگار ثابت کیا جا رہا تھا، اس وقت پر جس چھوٹے سے بچے نے آ کر گواہی دی تھی کہ آپ بری اور پاک دامن ہیں، وہ میں ہی بچہ ہوں اور میں اب جوان ہو چکا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور اس نے جتنا مانگا اس سے زیادہ دیا، بلکہ حکم دیا کہ اس جوان کے گھر تک اناج پہنچا دو، غلہ پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری کہ یوسف، آپ کا اصول تھا کہ ایک دینا ہے، زیادہ نہیں، آپ نے اس کو بہت دے دیا۔ فرمایا رب کریم تم جانتے ہو کہ اس نے بچپن میں میرے اوپر جو الزام آیا تھا تو اس بچے نے میری گواہی دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے میری گواہی دی تھی اس کا مجھ پر احسان ہوا،
تو میں کیوں خوش ہو کر کے اس کو زیادہ نہ دوں؟ حق تعالی نے وحی اتاری یوسف پر کہ اے یوسف، جب تیری گواہی دی اس بچے نے بچپن میں، اور اس گواہی کے اوپر تو نے اتنا سارا اس کو دے دیا، تو جو میرا بندہ یا میری بندی میری توحید کی گواہی دیتا ہے، میرے اکیلے ہونے کی گواہی دیتا ہے، میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، میرے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، میں اس کو جنت کیوں نہ عطا کروں؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پر اور ایمان پر مرے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ۔ جبریل امین ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جس کی موت ایمان پر ہوئی وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ چوری کرے اور زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ تو جبریل نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ چوری کرے زنا کرے تو بھی وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کبھی نہ کبھی جنت میں لے جائے گی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا پہلے بھگتنا ہوگا، جو گندے اعمال کیے، اگر دنیا میں معافی نہ ہوئی تو پہلے اس کو سزا بھگتنا ہوگا اور اس کے بعد چل کر کے وہ کرے گا۔ لیکن یقیناً ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو کبھی نہ کبھی جنت میں لے جائیں گے۔ بہرحال جب ایمان اتنی بڑی چیز ہے تو آج دنیا میں ایمان والوں پر ایک بڑا ظلم ہے، بڑے حالات ہیں، بڑے تشدد کے مسائل ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ اس وقت فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا مسائل ہو رہے ہیں؟ ساری دنیا میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ ان کے مکانوں کو گرا دیا گیا، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ان کی عورتوں کو مارا گیا، ان کو مکان سے بے مکان کیا گیا، ہاسپٹلیں ان کی ختم ہو چکی، ان کے اسکول اور مدارس کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور بے شمار انسان ضعیف اور بوڑھے اور جوان شہید ہو گئے، اور ایک لاشوں کے انبار لگ چکا ہے، اور نہتے سویلین مسلمان ہیں۔ شرعی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہماری شریعت کا جو اصول ہے کہ جنگ میں بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، عبادت خانوں میں عبادت کرنے والوں کو نہ مارا جائے، اپنے گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ضعیف اور کمزور ان کو نہ مارا جائے، یہ اصول ہے۔ یہی اصول تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہود کی کتاب جو تورات ہے اس میں یہی اصول ہے، اس لیے کہ وہ کتاب بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسے قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، تورات بھی اللہ ہی کی طرف سے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے، زبور بھی اللہ کی طرف سے، صحف ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے، صحف موسیٰ بھی اللہ کی طرف سے، سارے صحیفے اللہ کی طرف سے۔ اور تورات میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، اپنے گھروں میں بیٹھنے والے ضعیفوں اور کمزوروں کو نہ مارا جائے، عبادت خانوں میں عبادت کرنے والوں کو نہ مارا جائے۔ لیکن انہوں نے اپنی شریعت کو بھی چھوڑ دیا، اور مسجد الاقصی میں عبادت ہو رہی ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور اسی نماز میں مارا جا رہا ہے۔ تورات کے ان اصول اور شریعت کے مسائل کو چھوڑ کر بے شمار بچوں کو شہید کیا، اور بے شمار نہتی عورتیں، کمزور عورتیں، ذلیل اور بیچاری ضعیف اور کمزور عورتیں، اور بے شمار ضعیف اور جوان لوگوں کو شہید کر دیا۔
اور ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ، قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی، جماعت حقہ، جو دین کی مدد کرے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد الاقصی کی حفاظت کرے گی، وما حولہ، اور اس کے ارد گرد کی حفاظت کرے گی۔ تو مسجد الاقصی کی حفاظت اور اس کے اطراف کی حفاظت، یہ ان لوگوں نے اپنے ذمے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور میں مسجد اقصی کی پوری تاریخ کو سلیمان علیہ السلام کی دور سے لے کر الی یومنا ھذا، آج تک کے جو مسائل ہیں، ان سارے مسائل کو میں پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے رمضان سے قبل کے 2 ہفتوں میں، 2 قسطوں میں، اور میں نے بیت المقدس کی مکمل تاریخ کو پیش کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسطینی مسلمان اور عربوں کا وسعت ظرفی تھی، رحم دل تھا، کہ ان رحم دلوں نے اور ان وسیع الظرف مسلمانوں نے اور بڑے دل کے لوگوں نے جب یہود کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ان لوگوں نے جگہ دی۔ اور ہیکل سلیمانی، جن کو یہ اپنا عبادت خانہ مانتے ہیں، اور جہاں جا کر یہ لوگ روتے ہیں، اس کی صفائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی، اور اس کے بعد بھی سلطان سلیم، جو ترک حکومت کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور بڑا دیندار اور دیانتدار، اس نے خود ان لوگوں کو اجازت دی تھی اس جگہ آنے کی اور زیارت کرنے کی۔ تو جن مسلمانوں نے احسان کیا، جن مسلمانوں نے بیت المقدس تک آنے کی ان کو اجازت دی، جن مسلمانوں نے دنیا میں ان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، ان عرب مسلمانوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی۔ یہ مسلمانوں کا احسان تھا۔ اس احسان کا صلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا۔ خود آپ کے وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے، جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، خود آپ کی حکومت بھی ان کی رعایت کرتی ہے اور ان کے حقوق کو پورا کرتی ہے اور ان کا تعاون کرتی ہے، اور ان پر کوئی ٹیکس بھی نہیں رکھا گیا۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اصل اس ملک کے اور اس جگہ کے مالک وہی لوگ ہیں، اور لوگوں کا احسان ہے کہ اپنے ملک میں ہمیں بسیرا کرنے کی اور حکومت کرنے کا حق دیا اور اجازت دی اور اختیار دیا۔ تو اہل فلسطین کا یہ ایک احسان ہے، اور مسلمانوں کا خود یہ احسان ہے کہ جس دیوار گریا کے پاس یہ لوگ روتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور جو یہ اپنے اعتبار سے ہیکل سلیمانی کی دیوار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہیکل سلیمانی کو تو بخت نصر بادشاہ نے گرا دیا تھا۔ یہ ہیکل سلیمانی کی دیوار جس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو صاف کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو اجازت دینے والے حضرت عمر ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان سلیم ترکی، انہوں نے زیارت کی اور حاضری کی اجازت ان لوگوں کو دی۔ اور اس کے بعد اہل فلسطین نے جب ان کا کوئی ملک اور حکومت دنیا میں کہیں نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی،
ان کی آمد پر یہ نہتے اور کمزور تھے، ان یہودیوں کو جگہ دی اور رہنے کا حق دیا، تو اہل فلسطین یہ محسن ہوئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا، اچھا برتاؤ کیا جاتا، ان کے حقوق کو اچھے طریق پر پورا کیا جاتا، لیکن اس کے بجائے ایک طویل زمانے سے جو ایک تشدد کا، ایک سختی کا، ایک بربادی کا عالم بنا ہوا ہے، اور ان کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہیں، ان کے درد کو، ان کے غم کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ذمے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ مومن کی دعا کو اللہ رائے گا نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ مقام قدس اور بیت المقدس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیشین گوئیاں اور روایات ہیں، وہ ساری روایات دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں، اور ان مسائل کے نتیجے میں پھر دجال کی آمد کا بھی ہونا ہے، اور دنیا کا ایک جنگ عظیم کے نقشے کے اندر بدلنا ہے، اور اس سے بڑھ کر حق و باطل کا مسئلہ، ایمان اور کفر کا مسئلہ، اور دجالی فتنوں کا مسئلہ، اور دجال کے قائلین کا مسئلہ، اور دجل و فریب سے دنیا کا بڑھنا، اور مومنین حقہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا، اور پھر نزول عیسیٰ کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں جو روایتوں میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ ساری پیشین گوئیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، حتیٰ کہ فتنہ دجال اور دجالیت، اور خود دجال بڑھتے بڑھتے اپنے قدم کو بڑھاتا ہوا مدینے پر پہنچ جائے گا، اتنا ہوگا کہ مدینے میں داخلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہاں داخلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ وہاں تک پہنچے گا ضرور۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری پیشین گوئیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن ایسے وقت میں نہتے اور کمزوروں کے لیے پہلا کام ہمارا دعاؤں کا ہے۔ نمازوں میں قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھ کر کے دعا کی جائے، اپنی انفرادی دعاؤں میں انہیں یاد کیا جائے، ان کے لیے رویا جائے، ان معصوم یتیموں کے لیے، ان تڑپنے والی بیواؤں کے لیے، ان جان دینے والوں کے لیے، اور ان ٹوٹے ہوئے مکانوں میں رہنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مکے کے اندر جو مستضعفین رہ گئے تھے، جو کمزور قسم کے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں رہتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، اللہم ارحم للمستضعفین، اے اللہ مستضعفین پر رحم فرما۔ تو پہلا فریضہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ آج ہماری دعائیں یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، ان تڑپنے والوں کے لیے جن کی آہیں آسمان پہ جا رہی ہے، ہماری دعائیں نہیں ہو رہی ہے، وہ مظلوم ہے۔ اور دوسرا کام، ان کا تعاون اگر کر سکتے ہیں تو ان کا تعاون کیا جائے، اور تعاون کی شکل یہ ہے کہ جیسے اس مسجد ابو بکر سے ان کے تعاون کی شکلیں سوچی گئی، تو اس میں بھرپور طریق پر حصہ لے کر ان مظلوموں کی مدد کی جائے، ان بیواؤں کی، یتامہ کی، ان ٹوٹے ہوئے جھونپڑوں میں رہنے والوں کی،
ان گرے ہوئے مکانوں کو حسرت اور آس کی نظر سے دیکھنے والے مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس مومن کے دل میں کسی مومن کے باپ میں غم پیدا نہ ہو، درد پیدا نہ ہو۔ المومن للمومن کالبنیان المرصوص، مومن مومن کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ ہمارے دلوں میں غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، ان سے متعلق آنسو ہونے چاہیے۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو نائب رسول کہنے کے لائق نہیں، امت رسول کہنے کے لائق نہیں، جس کے آنکھوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپتی ہوئی امت کے لیے دو آنسو نہ ہو۔ اگر ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے اور دل سخت ہو چکا، اور ہمیں اگر اپنی دعاؤں میں وہ یتیم یاد نہیں آتے اور وہ مساکین اور بیوائیں یاد نہیں آتی اور اپنے مال میں ان کا حصہ نہیں نکلتا، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم وراثت نبوی کا دعویٰ کریں، ہم نائب رسول کا دعویٰ کریں، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان نہت کمزور یتیم بیوہ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور اس حق کو ہمیں اچھی طرح ادا کرنا چاہیے اور رو کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے وہاں مظلوموں کی دعائیں سنی جاتی ہیں، کمزوروں کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اللہ یقیناً ہماری دعاؤں کو سنے گا، اور اس کے لیے تعاون کی جو شکلیں ہو سکتی ہے ہمیں اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اگرچہ ان پیسوں کی مدد کے ذریعے سے ہم ان یتیموں کے شہید ہونے والے باپوں کو تو لا نہیں سکتے ہیں جو قبر میں پہنچ گئے، ان عورتوں کے شوہروں کو تو لا نہیں سکتے ہیں جو قبر میں پہنچ گئے، ان ماں باپ کو لا نہیں سکتے ہیں جو قبر میں پہنچ گئے، لیکن ایک تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی، اور اس تسلی کے لیے ہمیں اپنے مال کے اندر سے ایک حصہ ان کے لیے نکالنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو مظلومین کے لیے دعاؤں کی اور اپنے مال کا ایک حصہ نکالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی بھی حالات سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی